بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اما سنت فبروایات منہا حدیث الرفع۔ کہہ رہے کہ بات ہماری چل رہی تھی براءت کے اوپر استدلال کے ذریعے سے کرنے کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم براءت کے اوپر استدلال کرتے ہیں کیا ہے ادلہ اربعہ سے، اور اس سے پہلے قرآن مجید سے انہوں نے استدلال ثابت کر دیا کہ اس کی جو اظہر ترین روایت تھی وہ آیت تھی وہ یہ تھی کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ آج جو ہے وہ حدیث کے ذریعے سے براءت کو ثابت کر رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث جو ہے وہ گرچہ انہوں نے بس رفع عن امتی ما لا یعلمون حدیث رفع، حالانکہ حدیث رفع کیا ہے تبرکاً پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب توحید اور کتاب خصال دونوں جو ہے شیخ صدوق کی ہے، اس میں انہوں نے روایت کی ہے چھٹے امام سے اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رفع عن امتی 9 اشیاء، کہ میری امت سے 9 چیزوں کو جو ہے وہ کیا ہے اٹھا لیا گیا ہے۔ الخطأ والنسیان وما اکرہ علیہ وما لا یعلمون، یہ محل شاہد ہے، ٹھیک ہے۔ ومضطر الیہ والحسد والطیرۃ والتفکر فی الوسوسۃ فی الخلوہ وما لم ینطقوا بشفا۔ یہ 9 چیزیں جو ہیں کیا ہیں ہماری امت سے اٹھا لی گئی ہیں، یعنی اس کے اوپر عذاب نہیں ہے۔ اب انہی میں سے ایک کیا ہے رفع عن امتی ما لا یعلمون، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، اب طریقہ استدلال کیا ہے؟ حدیث رفع سے کیسے استدلال کیا گیا ہے براءت کے اوپر؟ خیر حدیث رفع سے براءت کے اور استدلال اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ وہ شے ہے نا کہ جو مشکوک الوجوب یا مشکوک الحرمہ ہے نا، جو مشکوک الوجوب مشکوک الحرمہ، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو مجہول الوجوب یا مجہول الحرمہ ہے، باتیں کی نہیں پتہ ہمیں، تو وہ کیا ہے وہ ما لا یعلمون میں سے۔ اگر ہم جانتے ہی ہوتے کہ تدخین جو کیا ہے حرام ہے تو حکم پر واضح ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم نہیں جانتے، تو یہ ما لا یعلمون میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو اب اس کے حوالے سے کیا ہے، اور جو چیز ما لا یعلمون میں سے ہے اس کے متعلق نبی کیا فرماتے ہیں؟ رفع عن امتی، اس کا عذاب، اس کا عقاب، اس کا مواخذہ میری امت سے کیا ہے اٹھا لیا گیا ہے۔ پس اصطلاح کیا ہے؟ اصطلاح یہ ہے کہ جو مشکوک الوجوب ہے یا جو مشکوک الحرمہ ہے یا جو مجہول الوجوب مجہول الحرمہ ہے اس کا مواخذہ میری امت سے اٹھا لیا گیا، چنانچہ وہاں پر آپ براءت جاری کر سکتے ہیں۔ پس اگر کوئی مشکوک الحرمہ ہے تو وہاں پر آپ براءت جاری کر کے اس کو انجام دے سکتے ہیں، اگر کوئی مشکوک الوجوب ہے تو اس پر براءت جاری کر کے آپ اس کو ترک کر سکتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ اس حدیث سے طریقہ استدلال۔ شیخ باقر روانی نے بہت اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ حالانکہ اگر صاف صاف یہ کہہ دیتے ہے نا کہ رفع عن امتی ما لا یعلمون، ٹھیک ہے، ان میں سے کیا ہے یہ ما لا یعلمون میں یہ بھی داخل ہے تو اگر اتنا زیادہ مشکل نہ ہوتی، لیکن شیخ نے مواخذے کا لفظ جو ہے کیا ہے اضافہ کر کے یہ ساری باتیں جو لا یقال فإنہ یقال، لا یقال فإنہ، یعنی 3 جو ہیں وہ لا یقال اور فإنہ یقال، یعنی اشکال و جواب اشکال و جواب اشکال و جواب، یہ جو ہے کیا ہے یعنی اس کو باقاعدہ طول دے دی اس بات کو، حالانکہ اگر اس مواخذے کو نہ اضافہ کرتے تو یہ ساری باتیں پیدا نہ ہوتی۔ بہرحال اب جب شیخ نے اس کو کیا تو ہم کو سمجھنا تو بہرحال چاہیے۔ اب وہ کیا دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو کہا جا رہا ہے نا حدیث، ہاں اس سے پہلے ایک اور بات، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ رفع عن امتی ما لا یعلمون، یہاں پر اس رفع سے کیا مراد ہے؟ رفع واقعی مراد ہے یا رفع ظاہری؟ ٹھیک ہے، کہ جہاں تک رفع واقعی کی بات ہے تو یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، چونکہ یہ تو وہی بات ہو گئی کیا کہ اگر ہم رفع سے مراد رفع واقعی لیتے ہیں ہے نا تو پھر یہ مصوبہ والا قول ہو جائے گا، یعنی کیا، یعنی یہ کہ خدا بند عالم نے لوح محفوظ پر جو ہے کیا کچھ نہیں لکھ رکھا ہے، یا بلکہ اگر لکھ بھی رکھا ہے تو کیا ہے وہ مٹا کر جو مجتہد کہتا ہے وہی کیا ہے اس کو نقش کر دیتا ہے، یا بزبان دیگر جیسا کہ شیخ نے کہا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر رفع سے مراد رفع واقعی لیتے ہیں تو رفع واقعی سے مراد کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ فقط احکام جو کیا ہیں متعلق ہو جائیں گے العالم بہا سے، ٹھیک ہے، اور یہ مشترک نہیں ہوئے بین العالم والجاہل، جبکہ ہم سب کہتے ہیں کہ احکام مشترک ہے بین العالم والجاہل، چونکہ اگر آپ فقط عالم بہا سے مشکوک کرتے ہیں تو جیسے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اصول میں کافی تشریح سے کہ اگر احکام کو آپ فقط مختص کر دیں گے عالم بہا سے تو اس سے دوڑ لازم آ جائے گا،
تو سنیے گا، تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، یہاں پر یہ بات ہے، باقاعدہ جملے عبارت میں اس بات کو کہا ہے کہ یہاں پر مالا رفیان امتی مالا عالمون میں جو مرفوع ہے وہ کیا ہے، مرفوع ظاہری ہے، مرفوع واقعی، رفع واقعی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رفع ظاہری سے مراد کیا ہے؟ رفع ظاہری سے مراد احتیاط. سنیے گا، بہت دقیق بات ہے. رفع ظاہری سے مراد رفع واقعی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ رفع واقعی سے کہنا مطلب تصویب لازم آ رہی ہے. رفع واقعی کہنا اس کا مطلب کیا ہے کہ احکام فقط مختص ہو جائیں گے، عالم بھی ایسا، جو دونوں چیزیں ہم شیعہ قبول نہیں کرتے. تو آپ مجبور ہیں، مطلب کیا ہے، ہماری یہاں پہ ہمارا بس ایک ہی چارہ ہے کہ ہم کیا کہیں کہ یہاں پر رفع سے مراد رفع ظاہری ہے. اور رفع ظاہری بزبان دیگر کیا مطلب، یعنی احتیاط. یعنی کیا مطلب، یعنی خدا بند عالم نے مشکوک الوجوب میں، مشکوک الحرمہ میں آپ کو محتاط نہیں قرار دیا ہے، آپ کے اوپر احتیاط کو واجب نہیں قرار دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کیا مطلب، آپ جس کے وجوب کے متعلق شک ہو رہا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو ترک کر سکتے ہیں. جبکہ احتیاط کا تقاضا کیا تھا کہ واجب کو انجام دیا جائے. جس کے وجوب کے جہاں پہ وہ مشکوک الحرمہ ہے اس میں احتیاط کیا ہے کہ انسان اس کو واجب میں احتیاط یہ تھا کہ اس کو انجام دے، اور حرام میں احتیاط کیا ہے کہ انسان اس کو ترک کرے. مگر اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہیں احتیاط واجب نہیں ہے، تم حرام جس کے بارے میں جو مشکوک الحرمہ اس کو انجام بھی دے سکتے ہو. بات واضح ہو رہی ہے جی. اب یہاں پر ایک اعتراض کیا کہا کہ آپ نے کہا کہ مواخذہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، رفع عن امتی ما لا یعلمون، یعنی اب عذاب نہیں ہوگا. یعنی اب عذاب نہیں ہونے کا مطلب کیا، دیکھیے مطلب یہ ہے کہ ہم نے تدخین کر لی، کل چل کے قیامت میں ہم کو کیا پتہ چلا کہ تدخین تو حرام کام تھا، اور ہم عمر بھر کیا ہے تدخین کرتے رہے، تو عذاب ہوگا نہیں ہوگا؟ برات کا مطلب یہ ہے کہ عذاب نہیں ہوگا، مواخذہ اڑ گیا ہے. نہیں کہہ رہے کہ اشکال کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مواخذہ اللہ نے اٹھا لیا ہے نا، کہہ رہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیں رفع، سنیے گا، رفع جو کیا ہے فرع ہے کس کی، ثبوت کی. پہلے کوئی چیز شرعاً ثابت ہو، اس کے بعد اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کیا کہ اٹھا لیا گیا ہے نا. یہ موبائل اگر زمین پہ رکھا ہے تب ہم کہیں گے اٹھا لیا، اگر یہ ہے ہی نہیں زمین پہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے زمین سے اٹھا لیا اس کو، ہے نا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، پیغمبر نے فرمایا رفع عن امتی ما لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے مشکوک الوجوب یا مشکوک الحرمہ کے سے عذاب کو اٹھا لیا گیا. مستشل کہہ رہا ہے کہ حضور مشکوک الحرمہ یا مشکوک الوجوب میں تو اصلاً مواخذہ ہے ہی نہیں، تو پھر اٹھانا کیسا، جبکہ رفع کیا ہے، فرع ثبوت ہے. تو جب جو چیز مشکوک الوجوب ہے، جو چیز مشکوک الحرمہ ہے، جب اس میں عذاب ہے ہی نہیں تو اس کو اٹھانا کیسا. بات واضح ہو گئی. لا یقال کی ہے فإنہ یقال، مصنف کہہ رہے کہ نہیں یہاں پر مواخذہ ہے. کہا مواخذہ ہے، کہا کیسے، کہا مواخذہ یہاں پر گرچہ مباشرتاً نہیں ہے، عقاب مباشرتاً نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر پھر بھی یہاں پر عقاب کا تعلق کیا ہے، بالواسطہ ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی یعنی ثبوت ہے کہ ثبوت یہاں پر ہے، فرض کر سکتے ہیں. کہا کیسے، کہا یہ بتائیے، ہم نے کیا کہا ابھی، ہم نے کہا تھا کہ نا کہ رفع ظاہری مراد ہے یعنی احتیاط. کہا کہ یہاں پر جو مواخذہ کو اخذ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے ثابت تھا. کہا کیسے، کہا اس لیے کہ یہ بتائیے کیا پروردگار عالم ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ مشکوک الوجوب اور مشکوک الحرمہ میں ہم پر احتیاط کو واجب قرار دے دیتا، ہے نا. باقاعدہ کہ نہیں، یہ چیزوں کو رفع ظاہری پر نبی فرماتے ہی نہیں کہ نہیں، جہاں پر تم کو نہیں معلوم ہے وہاں پر تمہارا وظیفہ کیا ہے، احتیاط کرو، ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، احتیاط کو اٹھا لیا. اب احتیاط کے اٹھانے کے وسیلے سے ہم نے کیا کہا کہ رفع، آپ نے کہا کہ رفع فرع ثبوت ہے، اور ثبوت تو ہے ہی نہیں. ہم کہہ رہے کہ نہیں ثبوت ہے. کہا ثبوت کیسے، کہا ثبوت اس کے احتیاط کے ذریعے سے ہے. پروردگار عالم چاہتا تو اپنے نبی کے ذریعے سے یہ کہہ دیتا کہ مشکوک الوجوب مشکوک الحرمہ میں تم احتیاط کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، احتیاط کو اٹھا لیا. تو جب احتیاط کو اٹھا لیا تو احتیاط کے اٹھانے کے وسیلے سے مواخذہ بھی اٹھ گیا. ورنہ اگر چاہتا تو مواخذے کو رکھ سکتا تھا. کیسے،
کہ تمہیں احتیاط کا مقام تھا، تم نے احتیاط کیوں نہیں کیا، اب تم پر عذاب ہوگا. لیکن احتیاط کو ہٹا لیا، اس کا مطلب ساتھ ساتھ مواخذہ بھی ختم ہو گیا، عقاب بھی ختم ہو گیا. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی مواخذہ کیسے اٹھ سکتا ہے، مواخذہ تو ایک اثر شرعی ہے، اور اثر شرعی جو کیا ہے فرع ثبوت ہے. جب کوئی چیز، جب عقاب مشکوک کام میں، مشکوک الوجہ مشہور میں ثابت ہی نہیں ہے تو رفع کیسے ہوگا؟ ہاں عقاب اور مواخذہ مشکوک الوجوہ مشکوک الحرمہ میں ثابت ہے، مگر کیا ہے مباشرتہ نہیں ہے، بالواسطہ نہیں، بواسطہ احتیاط ہے. ان شاء اللہ جی. ایک اور اشکال سنیے گا، لا یقال یہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ ہاں آپ نے کیا کہا، آپ نے یہ کہا کہ مواخذہ اور عقاب بالواسطہ ہے، بالواسطہ احتیاط ہے نا. تو یہ بتائیے کہ جب کوئی چیز بالواسطہ ہوتی ہے نا، تو بالواسطہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان عقاب کیا کہہ رہے ہیں آپ، عقاب اور مواخذے کو ثابت کر رہے ہیں احتیاط کے وسیلے سے ہے نہیں. تو آپ یہ بتائیے، سنیے گا بہت دقیق بات ہے، آپ یہ بتائیے کہ عذاب اور عقاب یہ کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ عذاب اور عقاب جو ہے یہ تو تابع ہے نا، کہ آپ کیا کریں، آپ کسی ایسی چیز کو چھوڑیں ہے نا کہ جس کے اندر عذاب اور عقاب ہو، ہے نا. یعنی کہنے مطلب کیا، کہنے مطلب یہ ہے کہ عذاب اور عقاب ٹھیک ہے اس عمل کا ہوتا ہے کہ جس کو آپ ترک کرتے ہیں. ہم نے یہاں پر کیا ہے ترک کیا ہے احتیاط کو، ہے نا، اور عذاب ہمیں جو ہے کسی اور فعل کی بنا پر تکلیف مجہول کے اوپر ہو رہا ہے نا. تو ہم کو عذاب بھی کس کے اوپر ہونا چاہیے تھا؟ تکلیف مجہول کے اوپر ہونا چاہیے تھا، ہے نا. اسے ذہن کو قریب کرنے کے لیے اور بات کریں ہم، ہے نا. دیکھیے ایک ہوتا ہے احتیاط، ٹھیک ہے، احتیاط کی وجہ سے مثلا کہا گیا کہ آپ کے اوپر کیا ہے روزہ واجب ہے، آپ کے اوپر نماز واجب ہے، حج واجب ہے، ٹھیک ہے. ہم نے حج نہیں کیا، ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم نے نماز نہیں پڑھی، تو ہمیں عذاب کس بات کا ہوگا؟ احتیاط کا ہوگا یا نماز روزہ چھوڑنے کا؟ نماز روزہ چھوڑنے کا احتیاط ہوگا، چونکہ یعنی کیا کہنا ہے، کہہ رہے کہ جو نماز روزہ چھوڑا ہے اس کا احتیاط، یعنی مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے ترک کسی اور چیز کو کیا ہے اور آپ عذاب جو ہے کسی اور چیز کے اوپر دے رہے ہیں. ابھی اس سے پہلے آپ نے ثابت کیا ہے، ابھی اس سے پہلے آپ نے یہی نا ثابت کیا کہ مواخذہ اور عقاب ثابت ہے بواسطہ احتیاط، ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کی وجہ سے احتیاط کے اوپر جو کیا ہونا چاہیے تھا مواخذہ اور عقاب، یہاں پر احتیاط کے اوپر نہیں ہے بلکہ کیا ہے آپ اس کے اوپر مشکوک الوجوب یا مشکوک الحرمہ کے اوپر عذاب کو ثابت کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم کو عذاب اور عقاب جو کیا ہے احتیاط کے ترک کرنے پہ ہونا چاہیے، اس کے ترک کرنے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ہاں، یعنی ہمیں جو عذاب اور عقاب ہوتا ہے یہ احتیاط کی بنا پر ہونا چاہیے تھا، ہمیں ترک مشکوک الوجوہ مشکوک الحرمہ پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جبکہ آپ احتیاط کی وجہ سے مشکوک الوجوہ مشکوک الحرمہ کے اوپر عذاب کو کیا کر رہے ہیں، قرار دے رہے ہیں، جو کہ یہ درست نہیں ہے. جیسا کہ نماز روزہ میں ہم نماز روزہ چھوڑے تو ہمیں اس کا عذاب ہوتا ہے، نہیں ہے کہ کسی اور چیز کا. انسان جو عمل ترک کرتا ہے اس کا عذاب ہوتا ہے، یہ مطلب کانسیپٹ ہے. کانسیپٹ یہی ہے کہ جو انسان جس چیز کو ترک کرتا ہے عذاب اسی کا ہوتا ہے. پھر آپ کسی چھوڑے کسی اور چیز کو اور عذاب کسی اور چیز کے اوپر، ایسا نہیں ہے. جواب اس کا دے رہے ہیں، جواب یہ دے رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو کیا ہے، یہ اس وقت یہ عمل اگر عمل نفسی ہوتا ہے، واجب اگر وہ نفسی ہو یا حرام نفسی ہو تو اس وقت ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ نے چھوڑا اس کا عذاب ہوگا. لیکن اگر کوئی چیز واجب طریقی ہو، یعنی واجب طریقی ہو، تو واجب طریقی میں کیا ہوتا ہے، واجب طریقے میں اصل وہ جو عذاب ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے کسی غیر کا. تو یہاں پر جو آپ کو عذاب ہو رہا ہے نا، وہ احتیاط کے اوپر، دراصل یہاں پر احتیاط کا وجوب جو کیا ہے، یہ طریقی ہے تکلیف مجہول کے لیے. واضح انشاءاللہ. ہاں، تو یہ آپ کی جو بات ہے یہ درست ہے، مگر کیا ہے یہ واجب نفسی میں ہے. اگر اور احتیاط کا وجوب نفسی نہیں بلکہ وجوب طریقی ہے. یہ ٹھیک ویسے ہی ہے، ذہن کو قریب کرنے کے لیے مثال دی کر یہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے اگر کسی کو ہے نا خبر ثقہ نے، خبر ثقہ کی جس کی حجیت سب مسلم ہے نا، اگر خبر ثقہ نے یہ کہہ دیا ہے نا، مثلا دو عادل شخص نے گواہی دے دی کہ مثلا کسی نے چوری کی ہے نا، تو
تو اس سے چوری ثابت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی حاکم شرع کے نزدیک ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی عمل نہ کیا گیا، واضح انشاءاللہ۔ تو یہاں پر چونکہ آپ کیا ہے امارہ، یہ جو خبر ثقہ ہے اس کو آپ رد کر رہے ہیں، ہے نہیں؟ تو یہاں پر آپ کو عذاب کس بات کا ہوگا؟ وہ جو آپ نے اس کو یہ نہیں کیا، چونکہ ایک چیز ثابت تھی اس کو آپ نے ترک کر دیا، واضح انشاءاللہ۔ یہ نہیں خبر ثقہ کے نہ ماننے کے اوپر، یہاں پر کیوں؟ اس لیے کہ یہ خبر ثقہ کا ایک طریق ہے اس تک پہنچنے کے لیے، ہے نہیں؟ تو واجبی طریقے میں یہی ہوتا ہے، یہاں پر وجوب احتیاط کے اوپر کیا ہے، مطلب مواخذہ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ مواخذہ کیا ہے، اصل عمل کے اوپر ہے، واضح انشاءاللہ۔ اس کے بعد دیکھو اور آخری بات کہہ رہے ہیں کہ ایک اور سمجھ لیجیے وقد انقضى بذلك، اس میں بھی یہ سمجھیے ایک اشکال کے طور پر اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ بھائی دیکھیے یہ جو حدیث ہے رفع عن امتی ما لا يعلمون، حدیث رفع، یہ کیا ہے؟ یہ ایک منت ہے کہ نہیں، ایک احسان ہے کہ نہیں پروردگار عالم کو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ کہیں گے ہاں بالکل احسان ہے نا، یہ احسان ہے نا؟ تو کوئی اشکال کرے کہ یہ کیسا احسان ہے، یہ کیسا احسان ہے کہ ہاں رفع التکلیف کان من الامہ، یہ کیا ہے؟ منت ہے، ایک احسان ہے نبی کی امت کے اوپر، ہے نا؟ تو کہہ رہے کہ یہ جب احسان تو تب ہوتا نا کہ جب یہ چیز ثابت ہوتی، عقاب وغیرہ کسی مسئلے میں ثابت ہو اور اس کو کیا ہے اٹھا لیا جائے، قریب ہے پچھلے والے اس سے، لیکن یہاں پر تکلیف مجہول میں، ہے نا، مشکوک الحرمہ میں، مشکوک الوجوب میں تو عذاب ہے ہی نہیں، ہے نا؟ تو پھر وہاں پر رفع کر کے کیسا احسان جتانا؟ احسان تو تب ہوتا ہے نا کہ کوئی واقعی مستحق عذاب تھا، عذاب ہے یرحمکم اللہ، اس کو اٹھا لیا گیا، تو کہا جائے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کر دیا نبی کی امت کے اوپر، کہ ہم نبی کی امت میں کیا ہے مستحق عذاب تھے، ہے نا؟ جیسا کہ پہلی امت والے لوگ تھے ان پر عذاب ہے، لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں کیا، کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو فعل وہ انجام ہم بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب نازل نہیں کیا، تو یہ احسان سمجھ میں آ رہا ہے۔ مگر یہ حدیث رفع عن امتی ما، اس کو آپ احسان کیسے قرار دے سکتے ہیں جبکہ مشکوک الوجوب، مشکوک الحرمہ میں تو عذاب ہے ہی نہیں؟ تو جب عذاب ہی نہیں تو عذاب کو اٹھانا کیسا، پھر کیسا احسان جتانا؟ یہ اشکال۔ تو کہہ رہے کہ نہیں، یہ حدیث رفع عن امتی ما لا يعلمون یہ منت ہے، یہ احسان ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ اگر پروردگار عالم چاہتا تو احتیاط کو واجب قرار دے کے، احتیاط کو واجب قرار دے کے ہمیں کیا کرتا؟ تکلیف جو مجہول، مشکوک الوجوب، مشکوک الحرمہ میں بھی ہم کو احتیاط کیا ہے کراتا، اور جس کی وجہ سے کہ اگر ہم اس کو ترک کرتے تو ہم کو عذاب نازل ہو سکتا تھا، لیکن عذاب کا ایک طریقہ ہوتے ہوئے بھی پروردگار نے ہم پر وجوب احتیاط کو واجب نہیں کیا، اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ایک احسان کیا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ کہ یہ جو رفع عن امتی ما لا يعلمون کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسے حدیث، یہ کیسے احسان ہو سکتا ہے اللہ کا؟ تکلیف مجہول میں، مشکوک الحرمہ میں تو اصل عذاب ہی نہیں ہے، تو پھر اٹھانا کیسا، پھر کیسا احسان؟ تو کہ نہیں یہاں پر عذاب ہو سکتا تھا، کہا کیسے؟ کہا بالواسطہ، اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ احتیاط کو واجب کر دیتا، کہا جہاں بھی تم کو شک ہو، شبہ ہو، وہاں پر احتیاط کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر تم نے احتیاط نہیں کیا تو یاد رکھنا عذاب دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہا کہ نہیں، اگر جہاں پہ تم کو شک ہو تمہیں احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک طرح کا احسان ہے۔ دیکھیے بہرحال یہ مفاہیم ہیں، اب یہ عبارت سے نکل لیں کہ نہیں نکل لیں۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَبِرِوَایَاتٍ، ٹھیک ہے، ہاں کہ سنت سے یعنی روایت سے جو کیا ہے وہ کی گئی ہے، برات کے اوپر استدلال کیا گیا ہے، تو اس کے اوپر سب سے پہلی جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث الرفع، منہا من السنہ حدیث الرفع، ٹھیک ہے، حیث عد ما لا يعلمون من التسعۃ المرفوعۃ فیہ فی الحدیث، ٹھیک ہے، سنیے گا، کہہ رہے کہ یہ جو رفع عن امتی ما لا يعلمون، یہ جو ما لا يعلمون ہے نا، اس کو ان 9 چیزوں میں سے قرار دیا گیا ہے کہ جس کو اٹھا لیا گیا ہے نبی کی امت سے۔ ابھی ہم نے وہ حدیث بھی شروع میں پڑھی ہے نا؟ ہاں، اب سنیے گا، فالالزام المجہول مما لا يعلمون، ٹھیک ہے، سنیے گا،
فالالزام المجہول، الزام سے مراد کیا ہے؟ الزام دیکھیے، الزام یعنی کیا؟ یعنی لازم قرار دینا، لازم ہونا، اور لازم شبہ وجوبیہ میں بھی ہے، شبہ تحریمیہ میں بھی ہے۔ شبہ وجوبیہ میں کیا ہے کہ آپ اس کو انجام دیجئے اگر واجب ہے تو، اور اگر شبہ تحریمیہ ہے تو آپ کو اس کا ترک کرنا لازم ہے، تو لزوم دونوں میں ہے نا، لیکن کیا ہے؟ مجہول ہے، پتہ نہیں ہے ہم کو، تو کہ فالالزام المجہول ہے نا، من ما لا یعلمون، یہ کیا ہے؟ یہ ما لا یعلمون کا یہ جو ما ہے، ما موصولہ، اس کے مصداق میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ تدخین کا حکم ہم کو نہیں پتا، الدعاء عند رؤیت الہلال ہم کو نہیں پتا کہ یہ واجب ہے یا نہیں، واجب ہے یا مستحب ہے، احسنتم، ٹھیک ہے، یہ تدخین حرام ہے یا مکروہ نہیں معلوم ہم کو، ٹھیک ہے۔ جب یہ ما لا یعلمون میں سے ہے تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ رفع فہو مرفون، لیکن یاد رہے رفع کی دو قسمیں ہیں، ایک رفع یہ جو کہا جا رہا نبی فرمانے کہ رفع عن امتی، یہاں پر رفع سے کیا مراد ہے؟ رفع واقعی مراد ہے؟ کہ نہیں، رفع واقعی آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ہم شیعوں کے عقیدے کے خلاف ہے، اس سے تصویب لازم آئے، اس سے جو کیا یہ لازم آئے گا کہ اشتراک الاحکام، اس سے یہ لازم آئے گا کہ فقط احکام مختص ہیں العالم و بہا سے، اور یہ دونوں کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ہاں، تو فہو مرفون فعلاً، فعلاً تشریح مطلب یعنی ظاہراً، حالانکہ اس پر اعتراض کیا ہے شیخ باقر نے کہ آپ فعلاً، عربی اصطلاح میں ہم نے نہیں دیکھا ہے فعلاً کوئی ظاہری معنی میں لیتا ہے نہیں، فعلاً کو ظاہراً معنی میں نہیں لیتا ہے انسان، مگر آپ نے جو ہے فعلاً بہرحال لیا ہے ظاہری معنی میں، یہ قابل اشکال ہے۔ وَإِن كَانَ ثَابِتًا واقع، دیکھیے یہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقع آپ فعلاً سے ظاہر مراد لے رہے ہیں، چونکہ واقعاً سے اس سے پہلے بعد آیا ہے، تو واقع کے مراد میں ظاہر آتا ہے، حکم واقعی حکم ظاہری، دیکھیے فَهُوَ مَرْفُوعٌ ظاہراً، وَإِن كَانَ ثَابِتًا، تو عذاب واقعاً ہے مگر ظاہراً کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ بتاؤ کہ ہم تدخین کرتے ہیں تو ہمیں عذاب جو کیا ہے نہیں ہوگا ظاہراً، ٹھیک ہے۔ فلا مؤاخذۃ علیہ قطعاً، بس یہاں پر مؤاخذہ نہیں ہے حتماً، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کیا کرتا ہے برات جاری کر کے شبہ وجوبیہ میں فعل کو کیا کرتا ہے؟ ترک کر دیتا ہے، اور شبہ تحریمیہ میں برات جاری کر کے فعل کو کیا کرتا ہے؟ حرام کام کو جو تھا واقعی اس کو انجام دے لیتا ہے، تو وہاں پر مؤاخذہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی جو آخری جملہ تھا نا فلا مؤاخذۃ قطعاً، اس پر اشکال لا یقال، کوئی ہم پر یہ اشکال نہیں کر سکتا کہ لیست المؤاخذۃ من الاثار الشرعیہ، حضور مؤاخذہ تو یہ آثار شرعی میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کوئی اثر شرعی نہیں ہے، بلکہ یہ تو مکلف کا فعل ہے، وہ جب انجام نہیں دیتا ہے کسی چیز کو، ہے نا، تو بلکہ بعض تو اس کی تشریح بھی کی ہے کہ آثار شرعی نہیں ہے، کیا مطلب مؤاخذہ یہ خدا کا فعل نہیں ہے، یہ تو بندے نے ایسا کیا جس کی وجہ سے وہ مستحق عذاب ہو رہا ہے۔ تو لیست المؤاخذۃ من الاثار الشرعیہ کئی ترتفع بارتفاع تکلیف المجہول ظاہرا، تاکہ یہ اٹھ سکے مؤاخذہ کب؟ جب تکلیف مجہول جو کیا ہے وہ مرتفع ہو جائے، یعنی تکلیف مجہول کے مرتفع ہونے سے مؤاخذہ بھی جو کیا ہے مرفوع ہو جائے ظاہراً طور پر، یہ تو وہ نہیں ہے۔ فلا دلالۃ له علی ارتفاع، بس فلا دلالۃ له، فلا دلالۃ یعنی تکلیف المجہول علی ارتفاع المؤاخذہ، واضح انشاءاللہ۔ ہم نے اس کی تشریح کیا کی تھی؟ ہم نے اس کی تشریح کی تھی کہ بھئی مؤاخذہ کیسے آپ کر سکتے ہیں جبکہ مؤاخذہ تو معلوم الوجوب کے اوپر ہوتا ہے، جو چیز تک جو مجہول ہے اصلا اس کو مؤاخذہ نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں۔ یہ اور سمجھانے کیا کہتا ہے کہ دیکھیں رفع فرع ہے ثبوت کی، ٹھیک ہے، اور ثبوت وہاں پر ہے، عذاب وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی جان رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے حرام ہے، اس کو انجام دے دیا، اس نے جان رہا کہ چیز میرے لیے واجب، اس نے ترک کر دیا، تو وہاں پر ثابت تھا، آپ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو رفع کر لیا، ہے نا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں فإنه يقال انہا حاضر مؤاخذہ ان المؤاخذہ وان لم تکن بنفسها اثرا شرعیہ، کہ مؤاخذہ ٹھیک ہے کہ مؤاخذہ اثر شرعی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بنفس نفیس، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ مباشرتا نہیں ہے مگر بالواسطہ تو ہے، پوری عبارت کا خلاصہ یہی ہے کہ مؤاخذہ چلیے مباشرتا نہیں ہے لیکن بالواسطہ ہے، یعنی بالواسطہ احتیاط ہے، بس یہ پوری بات کا خلاصہ ہے۔ انہا وان لم تکن بنفس اثر شرعیا، مؤاخذہ گرچہ بنفس نفیس اثر شرعی نہیں ہے، الا ان المؤاخذہ مما یترتب
یترتب علیہ بتوسیط ما هو اثرہ باقتضائہ. ٹھیک ہے. الا ان المؤاخذہ مما یترتب حاضر پلٹائیں گے علیہ میں تکلیف مجہول کی طرف. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اثرہ میں ضمیر پلٹائیں گے تکلیف مجہول، اقتضائی میں تکلیف مجہول کی طرف. اس طریقے سے الا ان المؤاخذہ مما یترتب علیہ، یعنی علی تکلیف المجہول، کہ مؤاخذہ جو تکلیف مجہول پر ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ مباشرۃ نہیں ہوتا، بے توسیط ما ہوا اثرہ و بے اقتضائہ، اس واسطے سے ہوتا ہے کہ چونکہ یہ تکلیف مجہول اثر ہے کسی ایسی چیز کا کہ جس کے اوپر مؤاخذہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے احتیاط. الا انہا ان مما یترتب علیہ بتوسیط بواسطۃ ما ہوا اثرہ، کہ جس کا وہ اثر ہے. ٹھیک ہے. وہ بے اقتضائہ، ہاں، اور اس کے مقتضا میں سے، اس کے تقاضے میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے اس پر کیا ہے؟ یعنی وہ مؤاخذہ ہو سکتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ من ایجاب الاحتیاط شرعاً. یہ اس کا بیان ہے. انہا مما یترتب کا بیان کیا ہے؟ من ایجاب الاحتیاط شرعاً. کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا کرتا کہ احتیاط کو شرعاً واجب قرار دے دیتا. اب احتیاط کو واجب قرار دے دیتا تو اب کوئی اگر احتیاط نہ کرتا تو یہ کہہ کر کہ تم نے احتیاط کیوں نہیں کیا، تم پر عذاب ہوگا، ہے نا. فالدلیل علی رفعہ دلیل علی عدم ایجابہ. ٹھیک ہے. فالدلیل علی رفعہ، رفع تکلیف المجہول. ٹھیک ہے. دلیل علی عدم ایجابہ، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاں، یعنی فالدلیل علی رفع المؤاخذہ، کہ یہ جو مؤاخذہ رفع ہو گیا ہے. کیوں مؤاخذہ رفع ہو گیا؟ کہ مؤاخذہ اسی رفع ہو گیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احتیاط کو واجب نہیں قرار دیا ہے. علی عدم ایجاب الاحتیاط، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یعنی احتیاط واجب نہیں قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. المستتبع، یہ صفت ہے عدم ایجاب کی. ٹھیک ہے. کہ جس کا تابع ہوتا، ہاں، المستتبع لعدم استحقاق علی مخالفت ہی، کہ ہم نے کیا ہے کہ ہم لعدم استحقاق خود علی مخالفت، مخالفت تکلیف، کہ ہم نے کیا کیا، ہم چونکہ ہم نے تکلیف کی مخالفت کی ہے نا، جس کی وجہ سے ہم کیا ہے مستحق عقاب نہ ہوئے. ٹھیک ہے. دلیل علی، فالدلیل علی رفعہ رفع المؤاخذہ رفع العقاب، مؤاخذہ کا تو مؤنث ہو جائے گا رفع العقاب کا، فالدلیل رفع العقاب دلیل علی عدم ایجابہ. یہ دلیل ہے کس پہ؟ احتیاط کے واجب نہ ہونے کی. چونکہ اللہ تعالیٰ نے احتیاط واجب نہیں قرار دیا، اس لیے عقاب بھی کیا ہے؟ وہ مرتفع ہو گیا. المستتبع، جو کہ مستتبع ہے، تابع ہے، کون؟ عدم ایجاب. کیا؟ لعدم استحقاق علی مخالفت ہے، کہ اگر اس کی مخالفت کر لی جائے تو وہاں پر عذاب نہیں ہوگا. بات ہو گئی بھارت جی. لا یقال، ایک اور اشکال کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالواسطہ ہے نا عقاب ثابت کر رہے ہیں تکلیف مجہول کے اوپر احتیاط کے وسیلے سے، جبکہ طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر کا اپنا عذاب ہوتا ہے، ہر کا اپنا عقاب ہوتا ہے، ہر کا اپنا ثواب ہوتا ہے. تو آپ تکلیف مجہول پر عقاب کو ثابت کر رہے ہیں احتیاط کے ذریعے سے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کہنا چاہے لا یقال عفوا لا یکاد یکون ایجابہ مستتبعا لاستحقاقها علی مخالفت التکلیف المجہول بل علی مخالفت نفسہ کما ہوا قضیۃ ایجاب غیرہ. ٹھیک ہے. لا یکاد اضافی لا یکون ایجاب الاحتیاط، احتیاط کا واجب ہونا نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ مستتبعا، تابع نہیں ہوگا. ایجاب احتیاط کا واجب ہونا تابع نہیں ہوگا. کس چیز کا؟ استحقاق علی مخالفت، کہ تکلیف مجہول کی اگر مخالفت کر لی جائے تو انسان کیا کرے گا؟ اس کو مستحق عذاب ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بل علی مخالفت نفسہ ہی، بلکہ جو تکلیف مجہول ہے، تکلیف مجہول اگر خود کوئی تکلیف مجہول کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے تو عذاب ہو سکتا ہے، لیکن تکلیف مجہول پر عذاب اس لیے ہو کہ چونکہ احتیاط نہیں کیا، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. کہ کیوں؟ کما ہوا قضیۃ ایجاب وغیرہ، جیسا کہ آپ اس کے علاوہ جو غیر واجبات ہیں اس میں یہ ہوتا ہے آپ نے نماز چھوڑی تو نماز کی اب چھوڑنے کا عذاب آپ کو ہوگا، ہے نہیں؟ روزہ چھوڑا تو روزہ چھوڑنے. یہ نہیں کہ آپ نے کیا ہے
آپ نے کیا ہے چھوڑی ہے نماز، ٹھیک ہے، اور آپ کو عذاب کیا ہوگا، روزہ چھوڑنے کا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ہے، جیسا غیر واجبات میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر واجب کا اپنا عذاب، اپنا عقاب ہوتا ہے. فَإِنَّهُ يُقَالُ، تو یہ جواب میں ہم کہیں گے کہ بھائی یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ کہ جو ہے واجبات نفسیہ میں ہے، واجبات طریقی میں ایسا نہیں ہوتا. واجبات طریقی میں یہ ہوتا ہے کہ کسی غیر کی وجہ سے کسی غیر دوسرے پر کیا ہوتا ہے، عذاب و عقاب ہوا کرتا ہے. یہاں پر وہی ہے کہ ایجاب احتیاط کیا ہے، ایجاب احتیاط دراصل کیا ہے، یہ طریقی ہے تکلیف مجہول کے لیے. فَإِنَّهُ يُقَالُ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِيجَابُهُ طَرِيقِيًّا، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا وجوب طریقی نہیں ہوتا. وَإِلَّا، اگر کسی چیز کا ایجاب وجوب طریقی ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے احتیاط کا وجوب یہاں پر کیا ہے، طریقی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا، احتیاط کو واجب قرار دیتے تھا، کس لیے، تاکہ کوئی تکلیف مجہول کو انجام نہ دے سکے. اگر شبہ حرمہ ہے، شبہ تحریمیہ ہے، تو وہاں اس کو انجام نہ دے. اگر اس کو انجام دے گا تو اس احتیاط کے وسیلے سے اس کو عذاب ہوگا. وَإِلَّا، وَإِذَا كَانَ الوجوب طریقی، لیکن اگر کوئی وجوب طریقی ہوتا ہے، فَهُوَ مُوجِبٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْعَذَابِ عَلَى الْمَجْهُولِ، تو اس کی وجہ سے کیا ہے، آپ تکلیف مجہول کے اوپر عذاب دے سکتے ہیں اس کی وسیلے سے. کما هو الحال فی غیرہ من الایجاب والتحریم طریقین، کہ جیسے آپ نے کہا تھا نا، آپ نے اوپر کہا تھا کہ جیسا کہ دوسرے واجبات میں ہوتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا عقاب ہوتا ہے، یہاں پر بھی وہی کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ واجبات نفسی میں ہوتا ہے. لیکن جو دوسرے واجبات تحریمی اور واجبات کیا ہوتے ہیں، جو دوسرے جو واجب و حرام طریقی ہوتے ہیں، ان میں یہی ہوتا ہے کہ ان میں جو عذاب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اصل اس کی وجہ سے ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، فعل کی وجہ سے. واضح. ضرورت انه کما ایسے یحتج بہما صح یحتج به، تو اب دلیل لے رہے ہیں. تو جس طریقے سے ایجاب و تحریم طریقین میں احتجاج کیا جا سکتا ہے نا، کہ تم کو عذاب ہوگا، کہا کیوں، کہا اس لیے کہ تمہارے وضو نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے، نماز چھوٹ گئی تمہاری، ہے نا. تو جیسا کہ دوسرے وجوب کیا کہتے ہیں طریقی اور وجوب و تحریم طریقے میں ایسا ہوتا ہے، اسے یہاں پر بھی ہے. یعنی کیا مطلب، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کیا، کہ پروردگار یہ کہہ سکتا ہے کہ لما اقدمت ما ایجابہ، کہ تم نے کیوں جو کیا ہے تدخین کی، جبکہ تم پر واجب تھا کیا، احتیاط کرنا، ہے نا. یہ کہہ سکتا پروردگار. وَيَخْرُجُ بِهِ عَنِ الْعِقَابِ بِلَا بَيَانٍ وَالْمُؤَاخَذَةُ بِلَا بُرْهَانٍ كَمَا يَخْرُجُ بِهِمَا، اور اس طریقے سے یخرج به یعنی بوجوب الاحتیاط، اللہ تعالیٰ یہ کہے، یہ کر سکتا تھا کہ احتیاط کو واجب قرار دیتا، اور اس طریقے سے یہ کیا، پھر یہ والا نہیں ہوتا کہ نہیں ہم پہ تو یہ نہیں ہے، پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں ہم احتجاج کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار ہم کو تو بتایا ہی نہیں گیا کہ تدخین حرام ہے نا، اور اب اگر ہمیں عذاب دے گا تو یہ عذاب کیا ہے، عقاب بلا بیان ہوگا. کہ نہیں یہ عقاب بلا بیان نہیں بلکہ عقاب مال بیان ہے. کیوں، اس لیے کہ ہم نے تم پر احتیاط کو واجب قرار دیا تھا، تو تم کو اگر کہیں پہ شبہ تحریمیہ تھا تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے تھا، احتیاط کرنا چاہیے تھا. اب جب کہ تم نے احتیاط نہیں کیا ہے لہٰذا تم پر عذاب ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ساری چیزیں نہیں کی، یعنی احتیاط کو واجب نہیں قرار دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ مؤاخذے کو رفع کر لیا ہے. ان شاء اللہ کما یخرج بہما، جس طریقے سے ان دونوں کے ذریعے سے، یعنی ایجاب و تحریمی طریقے، یعنی وقت کا دن قدہ بذالک، ٹھیک ہے. یہ اس کی عبارت یہ ہے، لیکن اس کو اعتراض گویا کہ اشکال مقدر کا جواب ہے کہ آپ جو ہیں جو کیا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ رفع عن امتی کیا ہے، یہ ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، ہے نا. تو پھر یہ احسان کیسا، احسان تو اس وقت ہوتا نا کہ جب عذاب اور عقاب ثابت ہوتا. تکلیف مجہول کے اوپر، تکلیف مجہول کے اوپر تو اصلا عقاب ہے ہی نہیں، ثابت ہی نہیں ہے، تو پھر اٹھانا کیسا، ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ نے عقاب اٹھایا ہی نہیں ہے تو پھر منت نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے. تو کہہ رہے کہ جی نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے. کہا احسان کیسے ہے، یہ حدیث احسان اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا ہے، احتیاط کے واجب کرنے کے ذریعے سے عذاب و عقاب کو رکھ سکتا تھا، لیکن احتیاط کو ہٹا لیا تو ساتھ ساتھ یہ عذاب و عقاب بھی احتیاط کے ساتھ ہٹ گئے. اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے. حالانکہ وقت انقطاع بذالک کا اشارہ کیا ہے، کہہ رہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ جو جواب ہم نے دیا ہے نا طریقی والے کے ذریعے، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کیا کہ ان رفع التکلیف المجہول کان منۃ علی الامہ، تکلیف مجہول کا رفع کر لینا
ہاں ان تکلیف مجہول پر عذاب کو رفع کر لینا ظاہراً یہ کیا ہے یہ امت کے اوپر احسان ہے. حیث کان لو حیث کان للہ تعالی وضع تکلیف المجہول بما هو قضیۃ من ایجاب الاحتیاط, کہ وہ عقاب رکھتا ہے اس کے اوپر تکلیف مجہول کے اوپر. ٹھیک ہے, کہ کیسے کہا من ایجاب الاحتیاط, بیان کر کے کیا کہ بیان ہے کہ احتیاط کو واجب قرار دیتا. کہا جہاں بھی تمہیں شبہ ہو, جہاں بھی تمہیں نہ معلوم ہو کہ یہ واجب ہے یا حرام ہے, تو اگر واجب کے بارے میں تو اس کو انجام دو, حرام کے بارے میں تو اس کو ترک کرو. یہ احتیاط کا تقاضا ہے. لیکن پروردگار نے کیا کیا, فرفعہ, مگر اللہ تعالیٰ نے ایجاب احتیاط کو رفع کر لیا. تو ایجاب کیسے رفع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مواخذے اور عقاب کو بھی رفع کر لیا, اور یہ امت کے اوپر احسان ہے. انشاءاللہ ففہم کیا اشارہ ہے, کہہ رہے کہ حضور آپ یہ جو سارا بیان ہے آپ ان سے یہ مالا یا علمون ہے نا, یہ فقط اس والے کو تو منت کہہ سکتے ہیں, ہے نا, لیکن اس کے علاوہ جو 9 چیزیں ہیں, اس کے علاوہ جو 8 چیزیں ہیں, ان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا ہے, منت ہے. انشاءاللہ تو آپ اپنے بیان سے فقط ان 9 میں سے اس ایک کو تو منت کو ثابت کر سکتے, لیکن بقیہ کی منیت اس سے ثابت نہیں ہوتی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. واضح ہوئی بات.